أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى واصطنعتك لنفسی واصطنعتك اور میں نے چن لیا ہے تجھے اصطنع یصطنع اصطناعا یعنی خاص کر لینا چن لینا واصطنعتک اور میں نے چن لیا ہے تجھ کو لنفسی میری ذات کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا وادی مقدس طوا میں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ نے جو دعائیں کی تھی ان کو قبول فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اللہ نے جو پہلے احسانات کیے تھے وہ احسانات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یاد دلائے اسی سلسلہ کلام کے تحت یہ جملہ آ رہا ہے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تجھے چن لیا ہے میری ذات کے لیے اذهب انت جا تو واخوک اور تیرا بھائی یعنی ہارون علیہ السلام بآیاتی میری آیات کے ساتھ یعنی تم دونوں جاؤ میری آیات کو لے کر ولا تنیا فی ذکری اور تم دونوں سستی نہ کرو میرے ذکر میں تنیا ونا ینی سے ہے اسی کا نہیں کا صیغہ ہے تسنیہ مذکر کا کہ تم دونوں سستی نہ کرو ولا تنیا اور تم دونوں سستی نہ کرو فی ذکری میرے ذکر میں تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے تبلیغ کے لیے ڈرانے کے لیے بھیجا تو ان کو جو نصیحت فرمائی ان کو جو وصیت فرمائی اس میں یہ بات تھی کہ تم میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرو میرے ذکر میں سستی نہ کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک داعی اور مبلغ کے لیے ذکر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اذهبا الی فرعون تم دونوں جاؤ الی فرعون فرعون کی طرف انہ طغی بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے تو اس کی سرکشی ایک تو یہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منکر تھا اور خود اپنی خدائی کا دعوے دار تھا اور دوسری سرکشی اس کی یہ بھی تھی کہ وہ بنو اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا فقولا لہو قولا لینا پس تم دونوں کہو لہو اس سے قولا لینا نرم بات لعلہ یتذکر قولا لینا نرم بات لین کہتے ہیں نرم کو قولا لینا نرم بات لعلہ شاید کہ وہ یتذکر شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے تذکر یتذکر تذکرن نصیحت پانا نصیحت حاصل کرنا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے او یخشا یا وہ ڈرے یعنی شاید کہ وہ ڈرے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالیٰ نے من جملہ ان دونوں کو جو وصیت کی بھیجنے سے پہلے فرعون کے پاس اس میں ایک تو اللہ کے ذکر کی وصیت تھی دوسرے کیا فرمایا کہ اس سے جا کر نرم بات کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک داعی اور مبلغ کو چاہیے کہ وہ سختی اور درستی سے بچے اور نرمی کو اختیار کرے کیونکہ دعوت کے کام میں نرمی کی ضرورت پڑتی ہے نرمی سے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں
سختی سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو اسی لیے دائی کے لیے نرم بات کرنا ضروری ہے۔ فرمایا فقولا لہ قولا لینا، بس تم دونوں کہو اس سے نرم بات، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا یا ڈرے۔ قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخاف، ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، ان یفرط علینا، کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر۔ فرطا یفرط کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، یہ حد سے تجاوز کرنا۔ بے شک ہم خوف کرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا علینا ہم پر، او ان یطغى، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا کہ اے اللہ، ہمیں فرعون کے ظلم سے اور اس کی سرکشی سے ہم ڈرتے ہیں، اس کا ہمیں خوف ہے، کیونکہ وہ بڑا ظالم اور نہایت جابر بادشاہ ہے۔ قالا، کہا، لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو، نہ خوف کرو تم دونوں، اننی معکما، بے شک میں، معکما، تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا تخافا، تم دونوں ذرا بھی اس سے مت ڈرو، اننی معکما، بے شک میں، معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ مع کہتے ہیں معیت، اور یہ معیت کیا ہوتی ہے؟ یہ معیت سے مراد ہے معیت نصرت و تائید، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہیں اس کے ظلم سے بچا کر رکھوں گا۔ قال لا تخافا، کہا تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت میری نگاہ تم پر رہے گی اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، سنتا ہوا، و ارا، اور دیکھتا ہوا۔ فأتیاہ، پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فأتیا، یہ امر کا صیغہ ہے، فأتیا، پس تم دونوں آؤ، آؤ سے مراد کیا ہے؟ یعنی مطلب جاؤ اس کے پاس، فأتیاہ، یعنی پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا، پس تم دونوں کہو، انا، بے شک ہم، رسولا ربک، تیرے رب کے دو رسول ہیں۔ رسولا میں جو رسول کے بعد الف ہے وہ تثنیہ کا الف ہے، یعنی دو کے معنی میں آتا ہے، یعنی ایک حضرت موسیٰ، دوسرے حضرت ہارون۔ پس تم دونوں جاؤ، یہاں پر خطاب جو آ رہا ہے پیچھے سے جو ہے یہ تثنیہ والے خطابات ہیں۔ فَأْتِيَاهُ، پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا، پس تم دونوں کہو، انا، کہ بے شک ہم دونوں، رسولا، رسول ہیں، ربک، تیرے رب کے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا، پس تو بھیج ہمارے ساتھ، پس تو بھیج دے ہمارے ساتھ، ارسل یرسلو ارسالا، بھیجنا، فَأَرْسِل، پس تو بھیج، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور تو عذاب میں نہ ڈال ان کو، اور تو عذاب نہ دے ان کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، تو ایک تو انہوں نے اسے توحید کی طرف دعوت دی، ایمان کی طرف دعوت دی، اور دوسرا انہوں نے اس سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ بنو اسرائیل کو بنو اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے، اور بنو اسرائیل کو اجازت دے کہ ہم ان کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو یہ مطلب ہے فارسل، بس بھیج دے، یا اس کو جدید زبان میں کہیں گے تو ایک تو ان کا دعوت تھی، دینی دعوت تھی، توحید اور ایمان کی دعوت تھی، اور دوسری انہوں نے ایک سیاسی مطالبہ تھا کہ ہم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور تو عذاب نہ دے ان کو، قد جئناک، تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس، جئناک بآیۃ، تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس ایک نشانی۔ اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جاء فعل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن اگر اس کے بعد، فعل کے بعد اگر اس کے صلہ حرف جار با آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔
قد جئناک بآیۃ، یعنی تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس، بآیۃ، ایک نشانی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو، والسلام، اور سلامتی ہو، علی من اتبع الہدی، اس پر جس نے اتبع، جس نے اتباع کی، الہدی، ہدایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے بہت سارے حدیبیہ میں صلح ہونے کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف و اکناف کے مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے۔ انہیں میں ہرقل کے پاس بھی، جو روم کا بادشاہ تھا، شام کا بادشاہ تھا، اس کے پاس بھی اللہ کے نبی نے خط بھیجے، اور آپ نے ان خطوں میں لکھا السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو ہر اس شخص پر جس نے ہدایت کی اتباع کی، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر جس نے اتباع کی، ہدایت کی۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہم، قد اوحی، تحقیق، اوحی الینا، وحی کی گئی ہے، الینا، ہماری طرف، ان العذاب، کہ بے شک عذاب، علی من کذب وتولا، اس پر ہوگا جس نے جھٹلایا، علی من کذب، جس نے جھٹلایا، وتولا، اور پیٹ پھیری، یعنی انہوں نے فرعون کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف وحی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو عذاب دے گا جو موسیٰ اور ہارون کو جھٹلائے گا اور پیٹ پھیرے گا اور ایمان لانے سے انکار کرے گا۔ قال، اس نے کہا، یعنی فرعون نے اس دعوت کو فمن ربکما یا موسیٰ، کہا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا بس کون تم دونوں کا رب ہے اے موسیٰ؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا پس کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان سے یہ سوال کیا اور کہا من ربکما، کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ تو کیونکہ وہ خود خدائی کا دعوے دار تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا اور ربوبیت کا منکر تھا، تو اس نے پوچھا ومن ربکما یا موسیٰ، پس کون رب ہے تم دونوں کا اے موسیٰ؟ قال، کہا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، ثم ہدی، پھر ہدایت دی۔ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، ثم ہدی، پھر ہدایت دی۔ الذی اعطى كل شیء خلقہ، وہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو بھی پیدا فرمایا اس کو ایک مخصوص شکل و صورت عطا فرمائی جو اس مخلوق کے لیے نہایت مناسب یا اس کے لائق ہے۔ ثم ہدی، پھر ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کے کھانے پینے کی طرف، اس کے بود و باش کی طرف، رہن سہن کی طرف، یا اس کے اسباب زندگی جو ہوتے ہیں ضروری، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنمائی عطا فرمائی۔ قال ربنا الذی اعطى، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی شکل، ثم ہدی، پھر ہدایت دی۔ قال فما بال القرون الاولى، کہا پس کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے، القرون الاولى، اگلی امتوں کا، یعنی پس کیا معاملہ ہے اگلی امتوں کا۔ تو فرعون نے سوال کیا، دوسرا سوال، کہ تم یہ ڈراتے ہو اس بات سے کہ جو ایمان نہیں لائے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا، اللہ اسے عذاب دے گا۔ تو پھر جو پہلے جو امتیں گزری ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے جو عبادت نہیں کرتے تھے، تو پھر ان کا کدھر گئی، وہ ان کا کیا معاملہ ہوا؟ قال فما بال القرون الاولى، پس کہا پس کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے پچھلی امتوں کا یا پہلی امتوں کا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتابین، ایک کتاب میں، یعنی اس کا سارا علم ہر فرد کا، ساری امت
امتوں کا اور ہر امت کے ہر فرد کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ لا یضل نہیں چوکتا، ربی میرا رب، لا یضل ضل یضل مراد ہے نہیں چوکتا ہے، نہیں غلطی کرتا ہے میرا رب، ولا ینسا اور نہ بھولتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان میں سے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو محیط ہے، اس کا علم کامل ہے اور محیط ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، باہر نہیں ہو سکتی، محیط ہے علم، ولا ینسا اور نہ بھولتا ہے، یعنی جو علم ہے پھر اس کو بھول چوک بھی نہیں ہوتی اس کے علم میں، جبکہ انسان کا جو علم ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پھر بھولتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل بھی ہے اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ کہ جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، مہدن جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدن بچھونا، وسلک لکم اور بنا دیے، سلکا اور بنا دیے لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلن راستے، سبیل کی جمع ہے سبل، وسلکا کا مطلب چلانا یا بنانا، وسلکا اور اس نے بنا دیے یا چلا دیے تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلن راستے، وانزل من السماء ماء اور نازل کیا اس نے آسمان سے پانی، فاخرجنا به پھر ہم نے نکالے بھی اس سے، ازواجن جوڑے، من نبات شتا مختلف نباتات کے، ازواجن جوڑے، نباتات، شتا مختلف، پھر ہم نے نکالے اس سے جوڑے مختلف نباتات کے، کلو ورعو انعامکم، کلو تم سب کھاؤ، ورعو اور چراؤ، انعامکم تمہارے چوپایوں کو، یعنی تم بھی کھاؤ، اس میں تمہارا بھی رزق ہے اور تمہارے چوپایوں اور جانوروں کا بھی رزق موجود ہے، کلو ورعو کھاؤ، ورعو اور چراؤ، رعا یرعا کا مطلب چرانا، جانوروں کو، مویشیوں کو چرانے کے لیے لے کر جانا، ورعو اور چراؤ، انعامکم تمہارے چوپایوں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہا عقل والوں کے لیے، اولی کہتے ہیں والے، النہا نہیتن کی جمع ہے، نہیتن کہتے ہیں عقل کو، تو اس کی جمع ہے النہا، یعنی ان ساری چیزوں میں عقل والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اس کے علم کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، منہا خلقناکم، منہا اسی سے، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو، یعنی اسی مٹی سے، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم اسی سے ہم نے پیدا کیا ہے تم کو، وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تم کو، وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم نعیدکم لوٹائیں گے تم کو، اعاد یعید اعادتن اعادہ کرنا، لوٹانا، اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تمہیں، ومنہا نخرجکم اور اسی سے، نخرجکم ہم نکالیں گے تمہیں، ومنہا اور اسی سے، نخرجکم ہم نکالیں گے تمہیں، تارتن اخری دوسری مرتبہ، ومنہا اور اسی سے، نخرجکم ہم نکالیں گے تمہیں، تارتن اخری دوسری مرتبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اسی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، کیونکہ اس کی اصل مٹی سے ہے، ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو ان کی سارے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی وہ مٹی ہی سے ان کی اصل ہے، دوسرے یہ کہ انسان جو بنتا ہے نطفے سے بنتا ہے، اور نطفہ وہ بنتا ہے جو انسان زمین سے رزق کھاتا ہے، تو اسی سے جو ہے وہ پانی پیتا ہے، رزق کھاتا ہے زمین کا، اسی سے جو ہے وہ نطفہ بنتا ہے، تو وہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر واپس جو ہے انسان مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کرے گا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا اور البتہ تحقیق، أَرَيْنَاهُ ہم نے دکھا دی اس کو، آیاتنا ہماری نشانیاں، كُلَّهَا تمام کی تمام، فَكَذَّبَ وَأَبَى بس اس نے پھر بھی اس نے جھٹلایا، وَأَبَى اور انکار کیا، یعنی اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری نشانیاں دی تھی،
ان میں نمایاں نشانیاں دو تھیں، ایک تو لاٹھی کی نشانی تھی اور دوسرے جو ہے ہاتھ کو جب وہ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو چمکنے لگتا تھا، اور بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں اور معجزات دیے تھے، لیکن پھر بھی فرعون نے ایمان نہ لایا اور جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال اجئتنا، کہا اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ، قال اجئتنا، کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تو نکالے ہم کو، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو فرعون نے جواب میں کہا، اس نے انکار کیا موسیٰ پر ایمان لانے سے، اور اس نے کہا کہ دراصل تم ہمیں اپنی زمین سے نکال کر خود اس پہ قابض ہونا چاہتے ہو، اور اس کے لیے تم یہ جادوگری کا سہارا لے رہے ہو۔ قال اجیتنا، کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تو نکالے ہم کو ہماری زمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں بتلائیں، معجزات بتلائے، تو ان معجزات کو اس نے جادو قرار دیا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس البتہ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس، فَلَنَأْتِيَنَّكَ، پس البتہ ضرور ہم لائیں گے تیرے پاس، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، جادو، مثلِهِ، اسی کے مثل، یعنی جیسا تو جادو لے کر آیا ہے ہم بھی جادو کے ذریعے تیرے جادو کا مقابلہ کریں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا، پس تو بنا ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ، اور تیرے درمیان، موعداً، ایک وعدے کا وقت، یعنی ایک ٹائم، ایک وقت مقرر کر دے، ایک وعدے کا وقت مقرر کر دے، لا نہیں کریں گے، لا نخلفہ، کہ ہم خلاف نہیں کریں گے، نحن، ہم بھی، ولا انت، اور نہ تو، مکانن سوا، بیچ میدان میں، یعنی فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم بھی جادوگروں کو لائیں گے اور تیرے جادو کا مقابلہ کریں گے، تو ایک دن مقرر کر، تاکہ سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور سارے لوگ جو ہے نا مقابلہ دیکھیں گے، اور اس میں وعدے کے مطابق ہم سب جمع ہوں گے، نہ ہم پیچھے رہیں گے نہ تو پیچھے رہے گا، اور صاف میدان ہو، بیچ میدان ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ براہ راست سامنے آ کر دیکھ سکیں۔ تو یہ اس نے، فرعون نے کہا۔ قال موعدکم، کہا یعنی موسیٰ نے، موعدکم یوم الزینہ، تمہارے وعدے کا وقت، موعد، تمہارے وعدے کا وقت، یوم الزینہ، تہوار کا دن ہے، یعنی جس دن ان کا ایک تہوار کا دن تھا جس میں وہ لوگ زیب و زینت اختیار کرتے تھے اور سارے جمع ہوتے تھے، تو اور اپنے کام دھام بند رکھتے تھے، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موعدکم یوم الزینہ، کہ ہمارے وعدے کا وقت تہوار کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع کیے جائیں گے لوگ چاشت کے وقت، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ جمع کیے جائیں گے لوگ، ضحًا، چاشت کے وقت، یعنی ان کے تہوار کے دن چاشت کے وقت سارے لوگوں کو میدان میں جمع کیا جائے، یہ وعدے کا وقت ہے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، اب یہ بات طے ہو گئی، ڈیٹ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی مقابلے کی۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، بس پلٹا فرعون، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر جمع کی اس نے اپنی تدبیر، فجمع، جمع کیا، كَيْدَهُ، اپنی تدبیر، یعنی اس کے بعد اس نے، اب یہ طے ہو گیا، مقابلے کی ڈیٹ طے ہو گئی، اس کے بعد فرعون اپنی تدبیریں کرنے لگا موسیٰ کو شکست دینے کے لیے۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر اس نے جمع کیا اپنی تدبیر، ثم آتا، پھر آیا، پھر اس کے بعد وہ وقت آیا جو وعدے کا دن تھا، وہ تہوار کا دن تھا، تو اس وقت وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، درباریوں کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچا، ثم آتا، پھر وہ آیا، قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ نے، ویلکم،
हलाकत हो तुम्हारी, वैलकुम हलाकत हो तुम्हारी, ला तफ्तरू अलल्लाहि कदिबा, तुम ना गढ़ो अल्लाह पर झूठ, ला तफ्तरू अलल्लाहि कदिबा, तुम ना गढ़ो अल्लाह पर झूठ, फयुस्हितकुम बिअज़ाब, वरना वो तबाह कर देगा तुमको, बेअज़ाब, अज़ाब के जरिए, तुम ना गढ़ो अल्लाह पर झूठ, फयुस्हितकुम, बस वो तबाह कर देगा, वरना वो तबाह कर देगा, असहत युस्हित इसहातन, यानी जड़ से काट देना, पूरी तरह बर्बाद कर देना, हलाक कर देना, यानी तुम अल्लाह पर झूठ ना गढ़ो, फयुस्हितकुम, वरना वो तबाह कर देगा तुमको, बेअज़ाबिन, अज़ाब के जरिए, वक़द खाब मन इफ्तरा, और तहकीक, खाब नामुराद हुआ, खाबा नामुराद हुआ, नाकाम हुआ, मन इफ्तरा, वो जिसने झूठ घड़ा, फतनाज़उ अमरहुम बैनहुम, बस उन्होंने तनाज़ा किया, अमरहुम अपने काम में, बैनहुम आपस में, तनाज़ा या तनाज़उ, तनाज़ा करना यानी झगड़ा करना, बहस मुबाहसा करना, फतनाज़उ, बस वो तनाज़ा करने लगे, अमरहुम अपने काम में, बैनहुम आपस में, यानी अब ये मूसा अलैहिस्सलाम से जो मुकाबले का वक्त मुकर्रर था, दिन मुकर्रर था, उसी हवाले से उनके दरमियान मशवरे हो रहे थे, तो उसमें मशवरों के दौरान आपस में कभी एक दूसरे से तनाज़ा भी होता था और इख्तिलाफ भी होता था, फतनाज़उ अमरहुम बैनहुम, बस उन्होंने तनाज़ा किया अपने काम में आपस में, व असर्रुन नजवा, और छुप कर की सरगोशियां, असर्रु, असर्र युसिर्रु का मतलब छुपाना, कोई चीज छुपा कर करना, अन्नजवा कहते हैं सरगोशी को, जो चुपके से बात की जाती है, तो आपस में वो चुपके से मशवरे करने लगे, दूसरों से छुपा कर, वह असर्रु नजवा, और छुप कर की उन्होंने सरगोशियां, कालू, उन्होंने कहा, यानी आपस में उन्होंने मशवरे में कहा, इन हादानी लसाहिरानी, इन ये मुखफ़फ़ है इन्ना का, इन हादानी लसाहिरानी, बेशक ये दोनों, लसाहिरानी, अलबत्ता दो जादूगर हैं, यानी मूसा और हारून के बारे में कहा कि बेशक ये दोनों, लसाहिरानी, अलबत्ता जादूगर हैं, युरीदानी, वो चाहते हैं, अन युखरिजाकुम, कि वो निकालें तुमको, मिन अर्दिकुम, तुम्हारी जमीन से, बिसहरिहिमा, अपने जादू के जरिए, वयदहबा, और ले जाएं, खत्म कर दें, बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, तुम्हारे मिसाली तरीके को, यानी ये जादू के जरिए तुम्हारी जमीन पर काबिज होना चाहते हैं, और तुम्हारा जो मिसाली पहले से तरीका चला आ रहा है, तुम्हारी जो मिसाली शानदार रिवायात चली आ रही हैं, तो उसको वो खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारे निजाम को, तुम्हारी जो है सिस्टम को, तुम्हारे तौर तरीकों को, रिवायात को खत्म करना चाहते हैं, वयज़हबा बितरीक़तिकुम, और वो चाहते हैं कि वो निकालें तुमको तुम्हारी जमीन से अपने जादू के जरिए, वयज़हबा, और खत्म कर दें, बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, तुम्हारे शानदार तरीके को या मिसाली तरीके को, फअजमिउ कैदकुम, बस तुम जमा कर लो, कैदकुम, अपनी तदबीर, फअजमिउ कैदकुम, बस तुम जमा कर लो अपनी तदबीर, यानी खूब अच्छी तरह तदबीर कर लो, तुम तू सफ़ा, फिर तुम सब आओ, सफ़न, सफ बनाकर, तुम तू, फिर तुम सब आओ, सफ़न, सफ बनाकर, वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला, और तहकीक, अफ़लह, फलाह पा गया, कामयाब हो गया, अल यौमा, आज के दिन, मन इस्तअला, जिसने भी गलबा हासिल कर लिया, और तहकीक, फलाह पा गया आज के दिन, वो जिसने इस्तअला, गलबा हासिल कर लिया, इस्तअला, इस्तअली, इस्तेलान का मतलब गालिब आ जाना, यानी आज के दिन, मुकाबले के दिन जो गालिब आ गया तो वो यकीनन कामयाब हो गया, तो ये सारे उनके आपस में उन्होंने राय मशवरे में ये बातें कही, कालू या मूसा, अब ये सारी तदबीरें, सारे मशवरे खत्म हुए, और जो है मुकाबले का मैदान सज गया, इधर जो है फिरौन अपने लाओ लश्कर दरबारियों हाशियों के साथ वहां पर मौजूद था, और उधर जो है जादूगर मैदान में मौजूद थे, उधर मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे मैदान में, और अतराफ अकनाफ से हर तरफ अवाम का एक समंदर इस मुकाबले को देखने के लिए जमा था। अब वहां का मंजर आ रहा है, कालू या मूसा, उन्होंने कहा ऐ मूसा, यानी जादूगरों ने कहा ऐ मूसा, इम्मा अन तुल्किया,
या तो तू डाले, इम्मा या तो अन तुल्किया तू डाले, व इम्मा और या तो अन नकूना हो जाए हम अव्वल मन अलका अव्वल डालने वाले उनमें से जो डालेंगे। यानी या तो तू पहले अपना जादू दिखा, करतब दिखा, अपनी लाठी फेंक, या तो फिर हम जो है ना शुरू करते हैं, हम पहले फेंकेंगे। यानी उन्होंने हजरत मूसा से कहा बड़े एतमाद के साथ, उन्हें बड़ा एतमाद था जादूगरों को अपनी जादू पर। उन्होंने मूसा से कहा हाँ भाई आप शुरू करेंगे या हम शुरू करेंगे। इम्मा अन तुल्किया या तो तू डाले, व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलका और या तो हम हो जाएं पहले डालने वाले। काला बल अलकू कहा बल अलकू बल्कि तुम डालो, यानी तुम शुरू करो अपना करतब दिखाना, स्टार्ट कर दो। फइदा हिबालुहुम व इसियुहुम पस यकायक, इदा का मतलब यकायक अचानक, फइदा हिबालुहुम पस अचानक, हिबालुहुम उनकी रस्सियां, हिबाल हबल की जमा है, इसका माना होता है रस्सी। हिबालुहुम पस अचानक उनकी रस्सियां, व इसियुहुम और उनकी लाठियां, असा लाठी उसकी जमा है इसी, बस अचानक उनकी रस्सियां, व इसियुहुम और उनकी लाठियां, युखय्यलु इलैहि ख्याल होता था, इलैहि उसकी तरफ, मिन सहरिहिम उनके जादू की वजह से, अन्नहा तसआ कि बेशक वो दौड़ती हैं। यानी उसके बाद जादूगरों ने अपने करतब दिखाना शुरू कर दिए। तो उनका करतब क्या था, उनके पास लाठियां थी, उनके पास रस्सियां थी, उन्होंने सबने मैदान में फेंक दिया। और जैसे ही फेंका तो अल्लाह बता रहा है कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था, खुद मूसा को भी, युखय्यलु इलैहि ख्याल होता था उसकी तरफ, मिन सहरिहिम उनके जादू की वजह से, अन्नहा तसा कि वो बेशक दौड़ती हैं। यानी रस्सियां और लाठियां मैदान में ऐसे लग रहा था जैसे कि वो सांप बनकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। सा यसा का मतलब दौड़ना। फ़अौजस फी नफ्सिही खीफतम मूसा बस महसूस किया, फ़अौजसा बस महसूस किया, फी नफ्सिही अपने नफ्स में, खीफतन खौफ, खीफतन का मतलब खौफ, खाफ यखाफ खौफन व खीफतन, बस महसूस किया अपने दिल में, खीफतन हल्का सा खौफ, मूसा मूसा ने। और ये खौफ क्या था, ये तबई और बशरी खौफ था। ये नबी होने की नबूवत, जो अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो नबी होने के साथ एक बशर भी हैं। तो ये एक तबई और बशरी खौफ था जो उनके वक्ती तौर से उनके जहन में गुजरा इस मंजर को देखकर। फअौजस फी नफ्सिही खीफतम मूसा कुलना हमने कहा ला तखफ तू खौफ ना कर, इन्नका अंतल आला बेशक तू ही अल आला गालिब रहने वाला है। अल आला बुलंद बरतर रहेगा यानी गालिब रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फौरन मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तू ही इस मुकाबले में बरतर रहेगा, गालिब रहेगा। वअल्क़ि मा फी यमीनिक और तू डाल दे, वअल्क़ि अलका युल्क़ी से अम्र है, और तू डाल दे, मा फी यमीनिका जो कुछ है तेरे दाहिने हाथ में, यमीन कहते हैं दाहिने हाथ को, माँ जो कुछ है, और डाल दे जो कुछ है तेरे दाहिने हाथ में। यानी उनके दाहिने हाथ में लाठी थी, तो अल्लाह ताला ने कहा लाठी को फेंक दे। वअल्क़ि मा फी यमीनिक और डाल दे जो कुछ तेरे दाहिने हाथ में है, तलक़फ़ मा सनऊ तो वो निगल जाएगी उसे, तो वो निगल जाएगी, तलक़फ़ तलक़फ़ वो निगल जाएगी यानी खा जाएगी, निगल लेगी उसे, मा सनऊ जो कुछ उन्होंने तैयार किया है, सनाऊ जो कुछ उन्होंने तैयार किया है। यानी तू इस लाठी को फेंक दे, जैसे ही तो अपनी लाठी फेंकेगा तो वो बड़ा अश्ता बनकर मुंह खोले हुए ये सारे लाठियों और रस्सियों को ये निगल जाएगा सारों के सामने। वल्क़ि मा फी यमीनिक और तू डाल दे जो कुछ तेरे दाहिने हाथ में है, तलक़फ़ तो वो निगल जाएगी उसे, मा सनाऊ जो कुछ उन्होंने तैयार किया है यानी जादू से, इन्नमा सनाऊ बेशक जो कुछ उन्होंने तैयार किया है, कैदु साहिर चाल है जादूगर की, कैदु चाल, साहिर जादूगर, यानी जो कुछ उन्होंने ये किया है ये जादूगरी है। इन्नमा सनाऊ बेशक जो कुछ उन्होंने किया है, कैदु साहिर वो चाल है जादूगर की। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता और कामयाब नहीं होगा जादूगर, हैसु अता जहां भी वो आए, यानी जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता।
वला युफ्लिहु अस्साहिरु हैथु अत्ता, और कामयाब नहीं हो पाएगा अस्साहिरु जादूगर हैथु अता, जहां भी वो आए। फउल्किया अस्सहरतु सुज्जदा, बस गिर पड़े जादूगर, बस गिर पड़े, उल्किया बस गिर पड़े जादूगर, अस्सहरतु साहिर की जमा है, बस गिर पड़े जादूगर, सुज्जदन सजदा करते हुए, यानी सजदे में। यानी जब जादूगरों ने ये मंजर देखा तो फौरन उनको समझ में आ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो के पास जो कुछ है वो जादू नहीं हो सकता, मूसा जादूगर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जादू के जरिए ये चीज मुमकिन नहीं थी। तो फौरन उनके दिल में ईमान आ गया और वो ईमान लाकर मैदान ही के अंदर सजदे में गिर गए। फउल्किया अस्सहरतु सुज्जदा, बस गिर पड़े जादूगर सजदे में। कालू, उन्होंने कहा, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हमने ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर। काला आमनतुम लहू, उसने कहा, क्या तुम ईमान लाए हो उस पर, कब्ल अन आज़न लकुम, कब्ल इसके कि मैं इजाजत दूं तुमको, अन आज़ना, अज़िना यअज़नु का मतलब इजाजत देना, यानी मेरी परमिशन के बगैर तुमने ईमान लाया है। काला, उसने कहा, आमनतुम लहू, क्या तुमने ईमान लाया है उस पर, कब्ल अन आज़न लकुम, कब्ल इसके कि मैं इजाजत दूं तुमको। इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, बेशक वो अलबत्ता तुम्हारा बड़ा है, यानी तुम्हारा उस्ताद है, बेशक वो अलबत्ता तुम्हारा बड़ा है, अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, के जिसने सिखाया है तुमको जादू। तो उसने इल्जाम लगाया जादूगरों को कि तुम, ये मूसा तुम्हारा उस्ताद है और तुम्हारा बड़ा है, और तुमने ये ड्रामा रचाया है लोगों को गुमराह करने के लिए। इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, बेशक अलबत्ता वो बड़ा है तुम्हारा, अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, के जिसने सिखाया है तुमको जादू। फला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, बस अलबत्ता जरूर मैं काट डालूंगा, क़त्ता युक़त्तिउ तक़तीअन, यानी काट देना, बस अलबत्ता जरूर मैं काट डालूंगा, अयदियकुम तुम्हारे हाथों को, व अर्जुलकुम और तुम्हारे पैरों को, मिन खिलाफिन मुखालिफ समत से, यानी अगर दायां हाथ काटेगा तो साथ में बायां पांव काटेगा, फिर अगर इस मुखालिफ समत से बायां पांव काटेगा, और अगर दायां पांव काटेगा तो बायां हाथ काटेगा, इस तरह। फलौ क़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, बस जरूर मैं, अलबत्ता जरूर मैं काट डालूंगा तुम्हारे हाथों को और तुम्हारे पांव को, मिन खिलाफिन मुखालिफ समत से, वला उसल्लिबन्नकुम, और अलबत्ता जरूर मैं सूली पर चढ़ा दूंगा, कुम तुमको, फी जुज़ूइन नखली, खजूर के तनों में, जुज़ू जिज़्अ की जमा है जिसका मतलब होता है तना, और नखल खजूर के दरख्त को कहते हैं, नखला खजूर का दरख्त, उसकी जमा है नखल, और सलब यस्लिबु यानी फांसी देना या सूली पर चढ़ाना। वला उसल्लिबन्नकुम, और अलबत्ता जरूर मैं सूली पर चढ़ा दूंगा तुमको, फी जुज़ूइन नखली, खजूर के तनों में, वला तअलमुन्ना, और अलबत्ता तुम जरूर जान लोगे, अय्युना, कि हम में से कौन, अशद्दु अज़ाबन, सख्त है अजाब में, व अबका, और ज्यादा बाकी रहने वाला है। कालू, उन्होंने कहा, जादूगरों ने जवाब दिया, लन नुसिरका, हम हरगिज तरजीह न देंगे तुझको, आसर युसिरु, ईसारन का मतलब तरजीह देना। कालू, उन्होंने कहा, लन नुसिरक, हम हरगिज तरजीह नहीं देंगे तुझको, अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, उस पर जो कुछ आया है हमारे पास, मिनल बय्यिनाती, खुली निशानियों में से। तो जादूगरों के दिल में ईमान उतर गया। देखो ये ईमान कैसी चीज है, ये जादूगरों ने मिनटों के अंदर उनकी दुनिया बदल गई दिलों की। थोड़ी देर पहले तक वो फिरौन के सामने उजरत के तालिब थे, कह रहे थे कि हमारे लिए कुछ, हम कामयाब हो जाएंगे, मुकाबले में तो हमें कुछ मिलेगा, फिरौन से दुनियावी अजर के तालिब थे। लेकिन ईमान जब उनके दिलों में आ गया तो देखिए उनकी कैसा वो तब्दील हो गए। तो ये ईमान एक इक्सीर है जो दिलों को बदल देता है और जर्रे को सूरज की तरह बना देता है। यही वो ईमान है जिसने अबू बकर को अबू बकर बनाया, उमर को उमर बनाया। तो देखिए कितना फर्क आ गया जादूगरों के अंदर थोड़े ही वक्त में। कालू लन नुसिरक, उन्होंने कहा, लन नुसिरका, हम हरगिज तरजीह न देंगे तुझको, अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, उस पर जो आया है, यानी उस हिदायत पर जो हमारे आई है हमारे पास, या उन निशानियों पर जो आई हैं हमारे पास, वल्लज़ी फतरना, और ना उस पर, अल्लज़ी फतरना,
جس نے پیدا کیا ہے ہمیں، یعنی ہم تجھے اللہ کے پاس سے جو کھلی نشانیاں آئی ہیں ان پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے، اور اللہ پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے، وہ اللہ کے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، یہ ہے والذی فطرنا، اور نہ اس پر کہ جس نے فطرنا پیدا کیا ہے ہم کو، فطرہ کا مطلب پیدا کرنا، فطرنا ہم کو پیدا کیا، یعنی ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، نہ اس دین پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے، اللہ پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ قالوا انہوں نے کہا لن نؤثرک، ہرگز ہم ترجیح نہ دیں گے تجھ کو، علی ما جاءنا من البینات، اس پر جو آئی ہیں ہمارے پاس کھلی نشانیوں میں سے، والذی فطرنا، اور نہ اس پر جس نے پیدا کیا ہے ہمیں، فقضی، پس تو کر گزر، ما انت قاض، جو تو کرنے والا ہے، یعنی کہا جو تجھے کرنا ہے کر لے، جیسے کہتے فقضی، پس تو کر لے، کر گزر، ما انت قاض، جو بھی تو کرنے والا ہے، یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تیری دھمکیوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو ہمیں دھمکا کر اور ڈرا کر ہمیں ایمان سے برگشتہ نہیں کر سکتا، تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ فقضی، پس تو کر لے، ما انت قاض، جو بھی تو کرنے والا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہی کہ تو کر سکتا ہے، تقضی یہی کہ تو کر سکتا ہے، هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، یعنی تیرا زور اسی دنیا کی زندگی میں چل سکتا ہے، اس کے آگے نہیں چلے گا۔ اگر تو آج ہمیں شہید کر دے گا تو یہاں جیسے ہی ہم شہید ہو جائیں گے ہم آخرت کی دنیا میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر تیرا کچھ بھی اختیار نہیں چلے گا، وہاں پر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، اللہ ہی کا اختیار اور اقتدار چلے گا، اور ہمارے لیے وہاں پر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں ہی، انا آمنا بربنا، بے شک ہم نے ایمان لایا، بربنا ہمارے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ معاف کرے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس خطا کو بھی، اکرہتنا علیہ، کہ تو نے مجبور کیا تھا ہم کو اس پر، من السحری، جادو، یعنی جادو میں سے، یعنی تاکہ ہم نے ایمان لایا تاکہ اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جادو کا جو گناہ ہم نے کیا ہے اور جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا تاکہ اللہ اس کو بھی معاف فرمائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ میدان میں آئے تھے جادوگر، اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے جادو کے ذریعے، تو یہ جو تو نے ہمیں اس کام پر مجبور کیا تھا، یہ جو گناہ ہے، تاکہ اللہ وہ بھی ہمارے لیے معاف فرما دے ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ انا آمنا، بے شک ہم نے ایمان لایا ہے، بربنا، ہمارے رب پر، لیغفر لنا، تاکہ وہ معاف کرے، لنا ہمارے لیے، خطایانا ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو، وما اکرہتنا، اور اس کو بھی، اکرہتنا، کہ تو نے مجبور کیا تھا ہم کو، علیہ، جس پر، من السحری، جادو میں سے، واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک من یأتی ربہ، جو بھی آئے گا اپنے رب کے پاس، مجرمن، مجرم بن کر، فإن لہ، تو بے شک اس کے لیے ہے، جہنم، جہنم، لا یموت فیہا، وہ نہیں مرے گا اس میں، ولا یحیا، اور نہ جیے گا، یعنی جہنم ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر جہنمیوں کو موت بھی نہیں آئے گی، وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی، لیکن زندگی بھی وہ زندگی کی طرح نہیں ہوگی، بل تو نہ وہ مریں گے نہ جیئیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ نہیں مرے گا وہ اس میں، ولا یحیا، اور نہ جیے گا۔ ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو بھی آئے گا اس کے پاس، مؤمنن، مومن بن کر، قد عمل الصالحات، اس حال میں کہ اس نے عمل کیے تھے نیک، فاولئک لهم الدرجات العلی، تو وہ لوگ انہی کے لیے ہیں الدرجات العلی، بلند درجات، جنات عدن، ہمیشگی والی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان میں، وذالک جزاء من تزکا، اور وہ بدلہ ہے، وذالک جزاء، اور وہ بدلہ ہے، من تزکا، اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی، تزکا یا تزکا کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی اختیار کرنا، اور وہ بدلہ ہے، یعنی یہ جنت بدلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں
اور اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے اور دیگر آلائشوں اور گندگیوں سے پاک صاف کرتے ہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اور وہ بدلہ ہے، جزا ہے ان کی جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.